وحسينا 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 ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَفُرْقَانِهِ الْمَجِيدِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لہم الخیرات واولئک ہم المفلحون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی صلوات عزیزان گرامی قدر ایام عزا کے آغاز کے ساتھ ہی یہ رونقیں یہ مجلسیں یہ امام بارگاہیں یہ محفلیں سج چکی ہیں اور آپ یقین کر لیجئے کہ اس عظیم الشان نعمت خدا پر انسان جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے اتنے سارے انسانوں میں سے آپ کو اور ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس فرش عزا پر آ کر ذکر اہل بیت کر سکیں۔ نعمت کے شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور نعمت کے کفران کرنے سے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نعمت کو چھین لوں گا بلکہ لہجہ تبدیل ہو رہا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر کیا تو سنو لا علماء کرام موجود ہے لا تاکید کے لیے ازیدنہ دو تاکیدیں لَإِن شَكَرْتُمْ جملہ شرطیہ خود تاکید اگر تم نے شکر کیا یعنی اللہ 4-5 تاکیدیں لگانے کے بعد وہ اس کا کلام کہ جس کے کلام میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے شکر کیا تو سنو بے شک میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن اس کے بعد اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میں تم سے نعمت لے لوں گا، نہیں اللہ کا لہجہ تبدیل ہو رہا ہے، پروردگار کی آواز آ رہی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ نعمت کو چھین لے گا، یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف نعمت کو لے لے گا، سنو اگر کفران نعمت کیا تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت دردناک ہے۔ پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر اس دردناک مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ میں جو سوچ کر آیا تھا، بہرحال محرم بھی نہیں ہوئی تو کل بھی وہ باتیں پڑھ سکتا ہوں جو عزاداری کے مقدمات پر سوچ کے آیا تھا، لیکن آج اس سے بات نکل گئی تو سنتے چلیے کہ شکر کس کو کہتے ہیں۔ آپ سن چکے ہیں علماء کرام سے، صرف تذکر دے رہا ہوں، شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کو نہیں کہتے،
شکر صرف زبان سے تھینک یو کہنے کو نہیں کہتے، شکر صرف زبان سے مہربانی اور جزاک اللہ کہنے کو نہیں کہتے، بلکہ حقیقی شکر یہ ہے، حقیقی شکر اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو جو نعمت اللہ نے دی ہے، انسان اس نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کرے، اس کے بعد شکریہ بھی کہے، اس کے بعد تھینک یو بھی کہے، اس کے بعد جزاک اللہ بھی کہے، اس کے بعد بڑی مہربانی اور جو آپ کے جملات ہیں وہ سب کہیں، لیکن پہلے نعمت کا صحیح استعمال کیجئے۔ یہ سب سے بڑا شکر ہے، یہ سب سے بڑا تھینک یو ہے کہ جو نعمت دینے والے کو چاہیے ہوتا ہے۔ پس اگر یہ آپ مانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کو ذکر اہل بیت کہا جاتا ہے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت کو ولایت آل محمد کہا جاتا ہے، تو پھر یہ بھی جان لیجئے کہ اس کا شکر بھی یہ ہے کہ اس نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، صحیح طرح سے استعمال کیا جائے، اور محبت اہل بیت اور ولایت آل محمد کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کا رستہ اپنایا جائے۔ محبت کے ساتھ ان کی اطاعت کرنا، محبت کے ساتھ ان کی معرفت حاصل کرنا، محبت کے ساتھ ان کی نصرت کرنا، یہ ہے حقیقی شکر، یہ ہے نعمت مودت آل محمد کا صحیح استعمال، یہ ہے نعمت مودت آل محمد کا صحیح استعمال۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جو مولانا صاحب نے بہت اچھی طریقے سے گجراتی مجلس میں محفل عباس میں بیان کیا، میں چاہتا ہوں جو نکات رہ گئے ہیں اسے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ عزاداری کیوں کی جاتی ہے؟ پہلا سوال۔ بہت شکر گزار ہوں میں ان بچوں کا کہ جو ہاتھ میں کاپی اور پینسل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کاش کہ بزرگوں سے تو میں مخاطب نہیں ہوں، کاش کہ نوجوانوں کو بھی یہ توفیق حاصل ہو کہ وہ کاپی اور پین لانے میں اگر شرم محسوس کرتے ہیں تو کم از کم اپنے موبائل پر جو اہم نکات ہیں، چاہے گجراتی مجلس کے، چاہے اردو مجلس کے، چاہے انگلش مجلس کے، چاہے قبرستان کی مجلس کے، چاہے دوسری مجلس سے جو آپ سنتے ہیں، اگر اسے لکھ لیں گے تو یہ بات آپ کے لیے قیامت تک محفوظ ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی سن لیجئے کہ اگر سن کر اپنے حافظے پر بھروسہ کریں گے تو گجراتی مجلس میں جو سنا ہے وہ اردو مجلس میں آپ کو یاد نہیں رہے گا، جو اردو مجلس میں سنا ہے وہ کل آپ کو یاد نہیں رہے گا، اگر کل تک یاد رہ جائے تو ایک ہفتے بعد عشرہ محرم کے بعد یاد نہیں رہے گا۔ اسی لیے میں نہیں کہہ رہا، معصوم نے کہا ہے قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کرو، لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے لکھنا، یہ پہلا مرحلہ ہے لکھنا۔ چلیں یہ مراحل بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں، کیونکہ اب بہت اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مجلس کا کل کی اضافہ ہو گیا ہے، تو جو مطالب رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ کل کی مجالس میں بھی مقدمتاً بیان ہو سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجلس سننے کے آداب آپ کی خدمت میں بیان کروں، اگر سننا چاہتے ہیں تو مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سنا جائے، غور سے سنا جائے کہ خطیب کیا بیان کر رہا ہے۔ بولنا اتنا بڑا فن نہیں ہے، بولنا اتنا اہم کام نہیں ہے۔ آج کل کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں بولنے سے زیادہ صحیح سن کر آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ سامنے والے کی ذہنیت کیا ہے، سامنے والے کی فکر کیا ہے۔ آپ ایک بات سے 10 باتوں کو خود نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے رسول نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے تھے اور مجھ علی نے ہر باب میں سے علم کے 1000 باب کو خود کشف کر لیا۔ یعنی اسے کہتے ہیں شاگرد کہ جو استاد کو اس طرح فالو کرے کہ استاد کی ایک بات میں سے 1000 نکات کو خود سمجھ جائے۔ اور ہم اس باب العلم کے ماننے والے ہیں، ہم اس باب الحکمت کے ماننے والے ہیں، ہم اس علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آؤ مجھ سے سوال کرو، میرے پاس توریت کا بھی علم ہے، انجیل کا بھی علم ہے، زبور کا بھی علم ہے، قرآن کا بھی علم ہے، میں ہر کتاب والے کو اس کی کتاب سے ایسا جواب دوں گا کہ وہ مذہب والا کہہ اٹھے گا خدا کی قسم جو علی کا فیصلہ ہے وہی حق کا فیصلہ ہے۔
پوچھو میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کی بلندیوں کو جاننے والا ہوں. پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم محروم ہو جاؤ, تم محروم ہو جاؤ, قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو, قبل اس کے کہ تم اس عظیم نعمت کو اپنے ہاتھوں سے دے بیٹھو. پوچھو مجھ سے. بس پہلی چیز کیا ہے؟ سننا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سننا کافی نہیں ہے. نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ آئیں اور اپنے مطالعے کو بڑھائیں. ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ اچھی کتابوں کا بھی تعارف کراؤں, چھوٹی چھوٹی کتابیں, تاکہ شہید مطہری کی اچھی کتابیں اور اچھی کتابیں کہ جنہیں پڑھ کر سنی ہوئی بات پہ آپ یقین نہیں کر سکتے, اس کانفیڈنس کے ساتھ آپ دوسرے کو بیان نہیں کر سکتے. اگر آپ نے خود مقتل پڑھا ہوگا, اگر آپ نے خود روایت پڑھی ہوگی, اگر آپ نے خود مصائب پڑھے ہوں گے, تو آپ کے یقین کی کیفیت کچھ اور ہوگی. آپ کے یقین کی کیفیت کچھ اور ہوگی. سنیں, لیکن سننے پر اکتفا نہ کریں. پہلا اسٹیپ ہے سننا. سننے کے بعد دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ پڑھیں, مطالعہ کریں, ریڈنگ کریں. صرف سنے سنائے پر اکتفا نہ کریں, بلکہ یقین کی طرف ایک قدم آگے بڑھائیں. اور یقین کی طرف ایک قدم آگے کیسے بڑھتا ہے؟ سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کریں. تیسری چیز اور بہت اہم چیز کہ جسے روایت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ عبادت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں, سننے اور پڑھنے کے بعد, یہ عبادت 1000 سال کی زاہد کی عبادت سے بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ ایک لمحے کا تفکر الساعت افضل من عبادت السنہ. ایک لمحے کا تفکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ 1 سال تک تم رکوع میں رہو گے, سجدے میں رہو گے, قنوت میں رہو گے, لیکن ایک شبہ آئے گا, ایک اعتراض آئے گا, تمہارا ایمان متزلزل ہو جائے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بور تو نہیں کر رہا آپ کو؟ تمہارا ایمان متزلزل ہو جائے گا, تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا, تمہارا ایمان اس طرح باقی نہیں رہے گا, تم اس طریقے سے استقامت نہیں دکھا سکو گے. لیکن اگر تم نے تفکر کے راستے کو اپنایا, جو پڑھا ہے, جو سنا ہے, جو حاصل کیا ہے, اس پر غور و فکر کیا, تو اس غور و فکر کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ جو ایک بات سنی ہے, اس ایک بات سے 10 باتیں خود نکال سکو گے. اس ایک بات سے 10 رستے خود نکال سکو گے. اس ایک باب سے 10 ابواب کو خود کشف کر سکو گے. یہ سوچنے کا, یہ تفکر کا فائدہ ہے. افضل عبادت اکثر عبادت ابی ذر التفکر فی امر اللہ. مفہوم ہے کہ ابو ذر کی اکثر عبادت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ اللہ کے امر میں غور و فکر کیا کرتے تھے. شہید صدر کے بارے میں, شہید باقر الصدر جو عراق کے عظیم مرجع تھے, ایک عالم اسلام کی فوق العادہ شخصیت تھے, نابغہ شخصیت تھے, بے نظیر اور کم نظیر شخصیت تھے, کہ جنہوں نے 50 سال کی عمر کی, لیکن اس عمر میں ہر علم پر کتاب لکھی, فلسفے پر کتاب لکھی, اقتصاد پر کتاب لکھی, اصول فقہ پر کتاب لکھی, فقہ میں مجتہد بنے, تاریخ پر کتاب لکھی, فلسفے پر کتاب لکھی, منطق پر کتاب لکھی. ان کی اصول فقہ کی کتاب آج حوزہ علمیہ میں قبلہ پڑھائی جاتی ہے. جو بلوغت سے پہلے مجتہد بن گئے, کہتے ہیں کہ میں 1 صفحہ پڑھتا تھا, یعنی 5 منٹ 10 منٹ پڑھتا تھا, اور 1 گھنٹہ اس پر غور و فکر کرتا تھا. آج ہم پہلے مرحلے سے ہی دور ہیں, ہم پڑھنے سے دور ہو گئے, تو کہاں ابھی پڑھنے کے بعد غور و فکر کا مرحلہ. بس پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ نوجوان میرا ساتھ دیں گے, سننا, اس کے بعد پڑھنا, اس کے بعد غور و فکر کرنا, اور اس کے بعد جو میری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ جو کچھ سنا ہے, جو کچھ پڑھا ہے, جو کچھ سیکھا ہے, جو کچھ سمجھا ہے, اسے دوسروں کو سکھانا, اسے دوسروں کو منتقل کرنا. یہ عالم کی ذمہ داری ہے. ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے, اور علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علم کو دوسروں کو سکھایا جائے. علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے عام کیا جائے. علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے پھیلایا جائے. معصوم فرماتے ہیں من احیا امرنا
جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا اس کا دل اس وقت زندہ رہے گا کہ جب سب کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. امام رضا فرماتے ہیں, درود پڑھے مولا کی ذات پر بلند آواز میں. امام رضا فرماتے ہیں رحم اللہ, امام دعا دے رہے ہیں, دعا, امام کی دعا استجابت شدہ مستجاب الدعویٰ, امام دعا دے رہے ہیں, معصوم کے لبہائے مبارک سے دعا نکل رہی ہے. رحم اللہ عبدن, اللہ اس بندے پر رحم کرے. کس پر رحم کرے؟ من احیا امرنا, جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے, جو ہماری امر کیا ہے؟ جو ہماری بات کو زندہ کرتا ہے, جو ہمارے مقصد کو زندہ کرتا ہے, جو ہمارے مشن کو زندہ کرتا ہے, جو ہمارے پیغام کو زندہ کرتا ہے, جو ہمارے میسج کو زندہ کرتا ہے. رحم اللہ عبدن احیا امرنا, اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے, جو ہماری بات کو زندہ کرتا ہے, جو ہماری آئیڈیولوجی کو زندہ کرتا ہے, جو ہماری فکر ہمارے نظریے کو زندہ کرتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا. کبھی کبھار آپ مولانا صاحب سے سوال کرتے ہیں لیکن اس سوال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مولانا صاحب کو چیک کرنا. چیک تو کریں ان کے پاس کتنا علم ہے. خبردار, چھٹے امام نے فرمایا کبھی عالم سے اس لیے سوال مت کرنا کہ عالم کے علم کو چیک کر رہے ہو, تم سے توفیقات الہی سلب کر لی جائے گی. کبھی کبھار سوال کر رہے ہیں اس لیے تاکہ وہ والے مولانا نے تو یہ جواب دیا تھا, ذرا دیکھوں یہ والے مولانا کیا جواب دیتے ہیں. کبھی کبھار سوال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ٹائم پاس ہو جائے. مولانا فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ تو بات کرنی ہے, کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ تو بولنا ہے, خاموش نہیں رہنا, تو کچھ سوال کر لیں. لیکن کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جسے کہا گیا السوال نصف العلم, علم کی چابی سوال ہے. علم کا دروازہ ہے, اس دروازے کو اگر کھولنا ہے تو اس کی چابی ہے سوال. سوال کرو, سوال کے ذریعے سے تم پر علم کے دروازے کھل جائیں گے. آنے والے سائل نے اتنا خوبصورت سوال کیا, پوچھا مولا یہ بتائیں کیفا یحیی امرکم, مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے, مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے, مولا آپ کی بات کو کیسے زندہ کیا جائے, مولا آپ کے مقصد کو کیسے زندہ کیا جائے, مولا آپ کے پیغام کو کیسے زندہ کیا جائے, مولا آپ کے میسج کو کیسے زندہ کیا جائے, مولا آپ کی آئیڈیولوجی کو کیسے زندہ کیا جائے, مولا آپ کے نظریے کو کیسے زندہ کیا جائے. میرے اور آپ کے 8ویں امام سامن الحجج غریب الغربا حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام, امام رضا نے جواب دیا سنو ہمارے امر کو اس طرح زندہ کیا جائے گا, من یتعلم علومنا ویعلمها الناس, جو ہمارے علم کو سیکھے اور ہمارے علم کو دوسروں کو سکھائے. اس نے ہمارے امر کو زندہ کیا, جو ہمارے علم کو مجلس عزا پر آ کر سیکھے, مجلس عزا میں ثواب کے لیے نہ آئے. ثواب تو ملے گا, رکھا ہے. مولانا نے بیان کیا مجھ سے پہلے والی مجلس میں, گجراتی مجلس میں, کہ ایک قطرے کے بدلے میں مولانا تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ایک قطرے کے بدلے میں انسان کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہے, ایک قطرے کے بدلے میں انسان کو توفیقات نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب تو ملے گا, یہ سب تو حاصل ہوگا, لیکن کاش میں اس مقصد کے لیے عزاداری میں آؤں جس مقصد کے لیے امام حسین نے اپنی عظیم ترین جان کا نذرانہ پیش کیا. اور وہ کس کام کے لیے پیش کیا مجھے زیارت اربعین میں پتہ چلا, جو زیارت میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سکھائی. امام نے کیا بتایا؟ بذلا زیارت اربعین. خدا ہم سب کو, آج پہلی مجلس ہے, اس پہلی مجلس میں دعا کریں خدا ہر مومن کو, خدا ہر مومنہ کو, خدا ہر جوان کو,
خدا ہر بوڑھے کو، خدا ہر ضعیف کو، خدا ہر فرد کو، ہر خاتون اور ہر مرد کو جو یہاں پر موجود ہے، 40 کے موقع پر، عرفہ کے موقع پر، 15 شعبان کے موقع پر، لیلۃ القدر کے موقع پر سید الشہداء امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار معرفت کے ساتھ امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ امام صادق بتا رہے ہیں کہ امام حسین نے کیوں اپنی قربانی پیش کی، اور جب یہ سمجھ میں آ جائے گا نا کہ امام حسین نے اپنی قربانی کیوں پیش کی، یہ بات اس مجلس سے لے کر جائیں، پہلے دن یہ سوچ کر اور سمجھ کر جائے کہ میں کیوں مجلس میں آ رہا ہوں، میں پہلی بات کیوں مجلس میں آ رہا ہوں، مجھے مجلس سے کیا حاصل کرنا ہے، اور پھر مجلس کے بعد سوچیں کہ جو مجھے حاصل کرنا تھا وہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، وہ مجلس سے مجھے حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ دیکھیں مادی تبرک تو امام حسین سب کو دیتے ہیں، مادی غذا تو امام حسین، پیٹ کی غذا تو امام حسین اپنوں کو بھی دیتے ہیں، دشمن کو بھی دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ امام حسین کے فرش عزا سے معنوی تبرک لے کر جائیں، امام حسین کے فرش عزا سے معنوی غذا لے کر جائیں، معنوی تبرک لے کر جائیں، علم کا تبرک لے کر جائیں، معرفت کا تبرک لے کر جائیں، اطاعت کا تبرک لے کر جائیں، نصرت کا تبرک لے کر جائیں، بصیرت کا تبرک لے کر جائیں، شجاعت کا تبرک لے کر جائیں، عزت کا تبرک لے کر جائیں، عبادت کا تبرک لے کر جائیں، اطاعت کا تبرک لے کر جائیں، تبرک لے کر جائیں حسین کے فرش عزا سے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، محرم میں نماز پڑھنا شروع کر دوں، نماز کے بعد جلدی چلے جاتا تھا، کچھ دعائیں شروع کر دوں، اب تک اگر میں معصومین سے توسل نہیں کرتا تھا، ان 10 دنوں میں زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دوں، زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دوں۔ کیا زیارت ہے، کتنی اہل بیت کے ساتھ وابستہ کر دیتی ہے یہ زیارت۔ صرف اس لیے نہیں پڑھے کہ میری مشکلات حل ہوگی، نہیں، مشکلات تو ویسے ہی حل ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ زیارت جامع کبیرہ نے اہل بیت کا تعارف کروایا، عادتکم الاحسان۔ سب سمجھ گئے ماشاءاللہ، یہ فرش عزا کا صدقہ ہے کہ عربی سے فوراً سمجھ گئے، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم، آپ کی عادت ہے احسان کرنا، احسان کرنا آپ کی عادت ہے، عادت یعنی اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ سجیتکم الکرم، آپ کی سجیت، آپ کی تینت، آپ کی ذات، آپ کی فطرت، آپ کے وجود کے اندر اللہ نے کرم کو رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، کس کے در پر موجود ہے؟ کریم ابن کریم کے در پر موجود ہے، جس کی ماں بھی کریم ہے، جس کے بابا بھی کریم ہے، جس کے نانا بھی کریم ہے، جس کا خاندان کریم ہے، ہم اس کے در سے وابستہ ہیں۔ زیارت عاشورہ پڑھیں ان 10 دنوں میں، آج رات سے شروع کریں، آج رات سے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کریں، سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ریڈنگ کا ثواب اپنی جگہ، لیکن زیارت عاشورہ پڑھیں تاکہ امام کی معرفت حاصل ہو سکے۔ جو میرا ساتھ دیں گے، زیارت عاشورہ پڑھیں تاکہ امام کی معرفت حاصل ہو سکے، زیارت عاشورہ پڑھیں تاکہ امام کی اطاعت حاصل ہو سکے، زیارت عاشورہ پڑھیں تاکہ امام کی نصرت کا جذبہ مل سکے، زیارت عاشورہ پڑھیں تاکہ امام کی معیت کا جذبہ سمجھ میں آ سکے جو زیارت عاشورہ نے سکھایا ہے۔ زیارت عاشورہ پڑھیں تاکہ امام زمانہ کی نصرت کا جذبہ آ سکے جو زیارت عاشورہ میں 2-3 مقامات پر ذکر ہوا ہے، ایک مقام پر نہیں، ایک سے زیادہ مقام پر ذکر ہوا ہے۔ امام زمانہ طلب سالکم ما امام منصور من اہل بیت محمد، اس کے ساتھ آپ کے خون کا بدلہ لینا نصیب ہو کہ جو امام منصور ہے، جن کی نصرت کی گئی ہے، جو اہل بیت محمد میں سے ہیں، سمجھ میں آ سکے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے موت کیسے گزارنی ہے۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اس طرح کی زندگی دے جس طرح کی زندگی محمد اور آل محمد کی زندگی تھی، اس طرح کی موت دے جس طرح کی موت محمد اور آل محمد کی موت تھی، اس طرح کی موت دے۔ سجدے میں جا کر کہیں، سجدے میں جا کر، یعنی اپنے آپ کو فنا کر دیں، اپنے آپ کو ختم کر دیں، اپنے آپ کو نابود کر دیں اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر دعا کریں اللہم
ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، جب میں قبر میں آؤں گا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. میرے والدین جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے میری قبر پر مٹی ڈال رہے ہوں گے. میرے بھائی بہن، میرے رشتہ دار، میرے عزیز، میرے اقارب، سنیں وہ دوست، وہ احباب جن کے لیے میں دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا، ان کا ساتھ دیتا تھا گناہ کے کاموں میں، وہ مجھ سے کچھ چاہتے تھے، میں ان کی مدد کرتا تھا، آج اپنے ہاتھوں سے وہ مجھ پر مٹی ڈال رہے ہیں. کوئی دنیا کی نعمت کام نہیں آئے گی، کوئی شخص کام نہیں آئے گا. اگر اس وقت کوئی کام آئے گا تو وہ کام آئے گا جس کے فرش عزا پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، جب میں قبر میں وارد ہوں، قبر کی پہلی رات ہو، فشار قبر ہو رہا ہو. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، مجھے امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. دنیا تو گزر جائے گی، کتنے دن کی دنیا ہے، کون جیا ہے اس دنیا میں؟ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اگر کوئی زندہ رہنا تھا تو نبی کی ذات تھی، محبوب ترین اللہ کی ذات تھی. وہ زندہ نہ رہے کون زندہ رہے گا؟ آج نہیں تو کل، جوانی میں نہیں تو بزرگی میں، سب چلے جائیں گے. ایک لمحے میں مال انسان کا انسان سے چھن جاتا ہے، کوئی مقام اور کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ یہ در باقی رہتا ہے، یہ فرش باقی رہتا ہے، یہ گھر باقی رہتا ہے، اس گھر کی محبت اور مودت باقی رہتی ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، وثبت لی قدم صدق، اے اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. کس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما؟ مال حسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا محجتهم دون الحسین، کہ جن اصحاب حسین نے امام حسین کے ساتھ رہ کر اپنا خون جگر دے دیا. خون جگر یعنی سب کچھ امام حسین کی راہ میں قربان کر دیا. جس طرح وہ ثابت قدم رہے امام حسین کی راہ میں، اس طرح مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. پیغام لے کر جانا چاہیں گے مجلس سے تو پیغام لے کر اٹھیں. عزاداری کرنا اہم نہیں ہے، عزادار ہونا اہم نہیں ہے، عزادار باقی رہنا اہم ہے. عزادار جینا اتنا اہم نہیں ہے، اس سے زیادہ عزادار مرنا اہم ہے. ایمان کے ساتھ زندہ رہنا اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حالت میں موت آئے یہ اہم ہے. اسی لیے ہم سے اور آپ سے کیا کہا گیا؟ نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھاؤ اور دعا کرو، یا اللہ ہو، ساتھ دیں گے میرا، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے رحمان، اے دلوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. ایک لمحے کے اندر انسان یہاں سے وہاں چلے جاتا ہے، اور ایک لمحے کے اندر انسان وہاں سے یہاں آ جاتا ہے. وہاں سے بس آپ کے ذہن پہنچ رہے ہیں. ایک لمحے، ایک رات کے اندر، ایک رات کا تفکر تھا جس کو ہر علیہ السلام، ہر کو ہر علیہ السلام بنا دیا. ہر کو لشکر یزید سے لشکر حسین میں لے کر آ گیا، ہر کو جہنم سے جنت میں لے کر آ گیا. حضرت ہر کے مصائب ان کے دل میں پڑھے جائیں گے. لیکن آپ سوچیں تفکر کی اہمیت، فکر کی اہمیت، جو مجلس کے بیچ میں آپ کی خدمت میں بیان کیا. کون کون سے مرحلے تھے؟ سننا، پڑھنا، تفکر کرنا. کل نماز کے دوران میں نے جوانوں کو دیکھا تو میں ان جوانوں سے انڈیویجولی بھی پوچھ سکتا ہوں کہ کون کون سے مرحلے تھے؟ سننا، پڑھنا، سوچنا، تفکر کرنا، فکر کرنا، اس کے بعد سکھانا. کیونکہ جب آپ نے سکھایا نا، جب آپ نے خود بولا، تو اس میں آپ صرف یہ مت سمجھے کہ جس کو آپ نے سکھایا اس کا فائدہ ہوا. نہیں 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 نہیں، سب سے پہلے آپ کا اپنا فائدہ ہوا ہے. سکھانے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا. یہ میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا، مال میں اور علم میں یہی فرق ہے. مال کو خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، علم کو جتنا خرچ کرو گے علم بڑھتا چلا جائے گا. مل کر درود پڑھے محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر.
کو جتنا پھیلاؤ گے علم بڑھتا چلا جائے گا، علم کو جتنا پھیلاؤ گے علم میں ترقی ہوتی جائے گی، علم کو جتنا پھیلاؤ گے علم کی نشو و نما ہوتی جائے گی، علم کو جتنا پھیلاؤ گے علم اتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک بات رہ گئی، آپ اب مجلس کے آداب کیونکہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، تو مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ مولانا نے کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں تک گئے، اور کیا چیز چھوڑی اور کیا چیز بیان کی۔ ایک بات رہ گئی، اگر بالفرض، اب آپ کو بتا رہا ہوں، میں 10 دن آپ کی خدمت میں موجود ہوں، اگر بالفرض میں یہ بات بھول جاتا تو آپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ کل جب ظہر کی نماز میں آؤں آپ کے پاس، کل جب مغرب کی نماز میں آؤں، یا کل جب میں گجراتی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ مجھے یاد دلا دیں کہ مولانا صاحب آپ وہ بات بیان کر رہے تھے وہ اور آپ نے بیان نہیں کی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مجھے یہ معلوم چلے گا کہ آپ کچھ سمجھ بھی رہے ہیں۔ میں جوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگوں سے بزرگ مجھے سکھائیں گے، بزرگ مجھے بتائیں گے، میں جوانوں سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے آ کر کہیں مولانا صاحب یہ بات یوں بیان ہونی چاہیے تھی، یہ بات اس طرح بیان ہونی چاہیے تھی، تو خوشی ہوگی، اچھا لگے گا، ایک دفعہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے نوجوان علمی ترقی کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان فکری ترقی کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان اس ارتقاء پر پہنچ رہے ہیں کہ جس ارتقاء پر حسین ابن علی پہنچانا چاہتے تھے۔ کون سی بات رہ گئی اگر کوئی یاد دلائے گا تو؟ زیارت اربعین کا جو جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، کیا کہا امام صادق نے؟ امام حسین کا تعارف کس طرح کرایا؟ عزاداری کا مقصد لے کر جائیں، فرش عزا کا ہدف لے کر جائیں، مجلس سننے کا ادب لے کر جائیں، مجلس میں مادی تبرک کے ساتھ ساتھ معنوی تبرک لے کر جائیں۔ چھٹے امام امام حسین کا تعارف زیارت اربعین میں کراتے ہیں۔ انشاءاللہ اربعین کے روز آپ سب یہ زیارت پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھیں۔ امام صادق کہتے ہیں بذلا محجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالہ۔ اے حسین ابن علی، آپ نے اپنا خون جگر دے دیا۔ بذلا یعنی خرچ کر دیا، دے دیا، لٹا دیا، قربان کر دیا۔ محجتہ اپنا خون جگر قربان کر دیا، فیک اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کیوں کیوں کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہالت، تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکال سکے، انہیں علم کی وادی میں لا سکے، انہیں جہالت سے علم کا سفر کرا سکے۔ لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالہ۔ اے حسین ابن علی، آپ نے اپنا خون جگر دے دیا تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکال سکے، اللہ کے بندوں کو حیرت سے نکال سکے، اللہ کے بندوں کو ضلالت سے نکال سکے، اللہ کے بندوں کو گمراہی سے نکال سکے، اللہ کے بندوں کو پستی سے نکال سکے، اللہ کے بندوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور تک پہنچا سکے، نور تک پہنچا سکے۔ اس لیے آپ نے اپنا خون جگر قربان کر دیا، اپنا علی اکبر قربان کر دیا، اپنا علی اصغر قربان کر دیا۔ کس لیے؟ کس لیے؟ کیوں؟ تاکہ کیا کر سکے؟ زور سے، تاکہ کیا کر سکے؟ جہالت سے نکال سکے۔ جہالت شاید ایک ہی بندے کو سمجھ میں آئی ہے میرے خیال سے بات۔ ایک دفعہ مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی زور۔ اے حسین ابن علی، آپ نے اپنا خون جگر قربان کر دیا، اپنا خون جگر قربان کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو گمراہی سے نکال سکیں، ضلالت سے نکال سکیں، پستی سے نکال سکیں، حیرت سے نکال سکیں، سرگردانی سے نکال سکیں، پریشانی سے نکال سکیں۔ اس لیے آپ نے کیا کیا؟ اپنا خون جگر دے دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب انصاف سے بتائیں، دوبارہ سے آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین نے کیوں قربانی دی؟ جہالت سے علم کی طرف لے کر آنے کے لیے۔ دوبارہ سے پوچھتا ہوں، امام حسین نے کیوں قربانی دی؟ جہالت سے علم کی طرف لے کر آنے کے لیے۔ بس امام حسین کی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو جہالت سے علم کی طرف، میں تو نہیں کہہ رہا، چھٹے امام کہہ رہے ہیں، امام حسین کی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو جہالت سے علم کی طرف لے کر جائیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ مجلس امام حسین کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟
یہ مقدمہ اس لیے تھا. قربانی کا مقصد ہے جہالت سے علم کی طرف لے کر آنا. مجلس کا مقصد بھی, عزاداری کا مقصد بھی, گریہ و زاری کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ آج جہالت میں مبتلا امت کو نور ہدایت کی طرف روشناس کرایا جا سکے, گمراہی سے نکال کر ہدایت تک پہنچایا جا سکے, جہالت سے نکال کر علم تک پہنچایا جا سکے, ظلمتوں سے نکال کر نور تک پہنچایا جا سکے. مل کر درود پڑھے محمد اور آل محمد کی ذوات مقدس. بس دیکھنا یہ ہے کہ جب میں مجلس میں گیا تو میری معرفت کس لیول پر تھی, اور جب میں مجلس سے آ رہا ہوں تو میں نے کیا سیکھا اور کیا حاصل کیا اور کیا لیا, اور میری عملی زندگی میں مجھے کیا فائدہ ہوا. انشاءاللہ ان 10 دنوں میں آپ کی خدمت میں کوشش کریں گے کہ جو موضوع انتخاب کیا ہے اس موضوع پر کچھ طالب علمانہ گفتگو کی جا سکے. اور آپ سے بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ مجلس میں شرکت کیجئے. شرکت کیا ہوتی ہے؟ شرکت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ مجلس میں آ کر بیٹھ جائیں, بلکہ مجلس میں حاضر رہیں. مجلس میں جسم کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہن, یہ مجلس کے آداب بیان ہو رہے ہیں, بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں, جوانوں سے مخاطب ہوں. آپ کا ذہن, آپ کا وجود, آپ کی فکر اس مجلس میں ہو. یہ 1 گھنٹہ امام حسین کا ہے, یہ مجلس, یہ 10 دن امام حسین کے لیے وقف ہے. یہ امانت ہے حضرت زہرا کی, یہ امانت ہے, یہ امانت ہے حضرت زہرا کی. اس امانت میں خیانت بخشی نہیں. ویسے ہی امانت میں خیانت بہت بری بات ہے. علماء کرام آپ کی خدمت میں سارا سال رہتے ہیں, آپ سنتے ہیں نا, امانت میں خیانت سب جانتے ہیں, امانت میں خیانت گناہ کبیرہ ہے. لیکن جب امانت فاطمہ زہرا کی امانت ہو, اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. اپنی نسلوں کو اس امانت کو منتقل کرنا ہے, اپنی نسلوں تک یہ امانت پہنچانی ہے, اپنی نسلوں تک یہ امانت پہنچانی. کیسی امانت ہے؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں امام حسین ہے, اور اللہ کے رسول اس خوشی کے موقع پر گریہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر, خوشی کے موقع پر گریہ فرما رہے ہیں. مجلس سج چکی ہے, امام بارگاہ سج چکا ہے, کالے پرچم لگ چکے ہیں. کہاں میرا غریب خانہ, کہاں فاطمہ زہرا کے قدم, کہاں میرا غریب خانہ, کہاں امام زمانہ کا وجود. مجھے اس مجلس نے کتنا بلند کر دیا. جس فرش پر حسین کی ماں موجود ہے اس فرش پر مجھے بٹھا دیا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, وعلی الارواح التي حلت بفنائک, علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر لحظ منی لزیارتکم. السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین. خدا ان آوازوں پر رحم کرے جو حسین ابن علی کے لیے بلند ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر امام حسین ہے, اور پیغمبر اکرم گریہ کر رہے ہیں. دل پاک ہو تو انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. اس محرم کے مہینے میں گناہوں کی مغفرت چاہیں, استغفار پڑھے تاکہ دل نرم ہو سکے, دل نرم ہو تاکہ گریہ کر سکے. گریہ کریں تاکہ قبر میں یہ گریہ کام آ سکے, اندھیری قبر میں یہ گریہ ہماری شفاعت کرا سکے. اللہ کے رسول گریہ فرما رہے ہیں. جب اللہ کے رسول کو گریہ فرماتے ہوئے سیدہ طاہرہ نے دیکھا, شہزادی کونین آ کر پوچھتی ہے, یا رسول اللہ گریہ کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, اے فاطمہ زہرا, ابھی جبریل آئے تھے اور خبر لے کر آئے تھے کہ یہ بچہ کہ جو میرا نور نظر میرے سامنے موجود ہے, اسے کربلا کی گرم ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. جناب زہرا نے پلٹ کر پوچھا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ بہار الانوار میں روایت موجود ہے, یا رسول اللہ کیا اس وقت آپ ہوں گے؟
اپنی قدر جانے، اپنی منزلت کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے۔ عزاداروں، فرش عزا پر غریب اور امیر ایک ساتھ آ کر بیٹھ گئے ہیں، ہر طبقے اور ہر نسل کا فرد جو ایک ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے جس نے ہمیں بلایا ہے؟ یہ کس کی دعا کا اثر ہے جو محرم آتے ہی میں بے چین ہو گیا ہوں، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے؟ یہ کس ماں کی دعا کا اثر ہے جو میری طینت میں، جو میری فطرت میں، جو میری نسل میں، جو میرے خون میں شامل ہو گئی ہے؟ یہ عزاداری بیمار ہے بچہ، مجھے خبر ملی یہاں پر بچہ بیمار ہے، ہر سال بیمار ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی امام حسین کی خدمت اس طرح کر رہا ہے، کہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں تو ہو جاؤں، یہ جان حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ اگر حسین کی خدمت نہ کروں، اگر محرم میں فرش عزا نہ بچھاؤں، اگر محرم میں کربلا پروجیکٹ نہ بناؤں تو میری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ اگر میں امام حسین کی خدمت نہ کر سکوں، اگر میں امام حسین کے لیے چائے نہ پلا سکوں، اگر میں امام حسین کی سبیل نہ لگا سکوں تو ان ہاتھوں کا کیا فائدہ؟ جناب زہرا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت آپ زندہ ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہے فاطمہ، نہ میں ہوں گا، نہ علی مرتضی ہوں گے، نہ آپ ہوں گی، نہ حسن مجتبی ہوں گے۔ فاطمہ کا دل تڑپ گیا، ماں نے تڑپ کر پوچھا پھر اس حسین پر گریہ کون کرے گا؟ رسول خدا نے کہا اللہ ایک قوم بنائے گا، اللہ ایک نسل بنائے گا، اللہ کچھ افراد کو پیدا کرے گا۔ اے فاطمہ، جس قوم کے بوڑھے حسین کے بوڑھے انصار پر رویا کریں گے، اس قوم کے بچے حسین کے بچوں پر رویا کریں گے۔ اپنی زبان میں کہوں، جس قوم کے بوڑھے حبیب کا ماتم کیا کریں گے، جس قوم کے بچے علی اصغر کا ماتم کیا کریں گے، جس قوم کے نوجوان قاسم اور اون محمد کی یاد منائیں گے، جس قوم کے جوان اکبر کا ماتم کریں گے، جس قوم کے ادھیڑ عمر ابوالفضل عباس کی یاد منائیں گے۔ فاطمہ زہرا نے کہا یا رسول اللہ پھر میں وعدہ کرتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں، خدا کی قسم میں حسین کی ماں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی، اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک اپنے بچوں پر رونے والے ایک ایک فرد کو جنت میں نہ لے جاؤ۔ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، ان آنسوؤں پر اللہ رحم کرے۔ رسول خدا آرام کر رہے ہیں، رسول خدا استراحت کر رہے ہیں۔ ام سلمہ سے کہتے ہیں دیکھو آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، میری طبیعت مناسب نہیں ہے، جو بھی آئے اسے آنے مت دینا، جو بھی آئے اسے روک دینا، جو بھی آئے اسے رستہ مت دینا۔ جناب ام سلمہ رسول خدا کے حکم کے مطابق رسول خدا کے حجرے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ کچھ دیر گزری، بھاگتے بھاگتے رسول کا چھوٹا نواسا حسین ابن علی گھر میں داخل ہوا۔ ام سلمہ نے دیکھا حسین گھر میں آ گئے، جناب ام سلمہ خوشحال ہوئی، لیکن کیا دیکھا کہ حسین ابن علی دوڑتے دوڑتے حجرے رسول میں جانا چاہتے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا حسین رک جاؤ، ام سلمہ نے کہا حسین رک جاؤ۔ امام حسین نے پلٹ کر پوچھا اے نانی جان کیوں مجھے نانا کے پاس نہیں جانے دیتی؟ جناب ام سلمہ نے کہا اے حسین آپ کے نانا آرام کر رہے ہیں، انہوں نے منع کیا ہے کسی کو آنے مت دینا۔ آپ سنیے گا، امام حسین نے پلٹ کر کہا نانی جان کیا مجھے بھی آنے کا منع کیا ہے؟ کیا مجھے بھی آنے کا منع کیا ہے؟ ام سلمہ نے کہا بیٹا رسول نے سب کو آنے کا منع کیا ہے۔ امام حسین ناراض ہو کر گھر سے باہر جانے لگے، رسول خدا کی آواز آئی ام سلمہ، ام سلمہ حسین کو آنے دو، حسین جب میرے پاس آتا ہے مجھے سکون ملتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ام سلمہ حجرے میں وارد ہوئی تو کیا دیکھا؟ حسین رسول کے سینے پر ہے، حسین
رسول کے سینے پر ہے، ہاتھ میں کچھ مٹی ہے اور رسول خدا گریہ فرما رہے ہیں۔ ام سلمہ نے یہ حالت دیکھی، رہا نہیں گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا نبی اللہ یہ کیسی حالت ہے، یہ کیسی کیفیت ہے، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ رسول خدا نے کہا ام سلمہ جبریل آئے تھے، خبر دے کر گئے ہیں کہ اس حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور کربلا کی مٹی مجھے دے کر گئے ہیں۔ اے ام سلمہ اسے رکھو اور ایک بوتل میں ڈال لو، جب کبھی یہ مٹی سرخ رنگ میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا میرا نواسہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ امام حسین جب جانا چاہتے ہیں 28 رجب سن 60 ہجری کو ام سلمہ سے خدا حافظی کرنے آئے۔ جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا حسین کہاں جانا چاہتے ہو؟ امام حسین نے کہا اماں عراق جانا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بیٹا جہاں جانا ہے چلے جاؤ، دیکھو عراق مت جانا، تمہارے نانا نے کہا تھا کہ حسین کو عراق میں شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا نانی جان اللہ کی مشیت ہے، یہ مٹی رکھیے اور اس مٹی کو بھی اپنے پاس سنبھال کر رکھے۔ اب ام سلمہ دن گزارتی رہی، مٹی کو دیکھتی رہی، مٹی اسی کیفیت میں موجود ہے، بس آخری جملات اور آپ کی زحمتیں تمام کر دی۔ ایک دن آیا ام سلمہ آرام کر رہی ہے، رسول خدا کو خواب میں دیکھا، سر پہ امامہ نہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پر مٹی ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ رسول نے کہا ام سلمہ میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا۔ ام سلمہ اٹھی، مٹی کو دیکھا، مٹی سرخ رنگ میں تبدیل ہو گئی۔ ام سلمہ نے سر کو پیٹا اور کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ پروردگار ناسو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ہماری عبادت ہماری اطاعت کو اپنی بارگاہ میں، اس ذکر حسین کو ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا، پروردگار اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ عزاداری اور عزاداروں کی دنیا بھر میں حفاظت فرما، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ہماری سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرما، مولا کی راہ میں شہادت کی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ ماتم حسین۔